ایک مرتبہ ایک ناستک مجھے ملا نا، کہنے لگا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں اس کو کوئی پروف نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ثابت کر سکتا، نہ سائنس کے طور پہ ثابت کر سکتا۔ اور یہ جو ناستک ہوتے ہیں اللہ کو، کتاب کو، قرآن کو، حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں، جو ہم ان کے سامنے وانشق القمر رکھ دیں اور ان کے سامنے وہ آیات اور احادیث رکھ دیں تو وہ مان لیں، وہ تو مانیں گے نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سنو، یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ عشق والی باتیں ہیں، عقل والوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب آقا علیہ السلام معراج پر گئے نا تو تقریباً 27 سال کا وقت گزرا، اور معراج سے جب واپس آئے تو آپ نے معراج پر جانے کے بعد جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، فرشتوں سے ملاقات، نبیوں سے ملاقات، اور جبریل علیہ السلام لے کر تمام جگہوں پر گئے۔ پھر آقا علیہ السلام جبریل رک گئے، آقا علیہ السلام اور بلندیوں پر گئے، اللہ تعالیٰ نے جہاں تک چاہا وہاں تک آقا علیہ السلام گئے، پھر آخر اللہ سے بھی ملاقات کی۔ اور جب آئے ہیں نا زمین پر تو کیا ہوا؟ آپ کا بستر گرم تھا اور گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ بات ابو جہل سے کہی نا کہ ابو جہل، میں راتوں رات آسمانوں پر گیا، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، میں نے رب کا دیدار کیا، میں نے اللہ سے ملاقات کی، اور جب میں آیا تو میرے گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور میرا بستر بھی گرم تھا۔ تو ابو جہل کیا کہنے لگا کہ اوہو، اتنی چھوٹی رات، اتنا لمبا سفر، آسمانوں پہ جانا، جنت کو دیکھنا، دوزخ کو دیکھنا، رب کا دیدار کرنا، اور پھر واپس آ جانا، اور واپس آئے تو کنڈی کا ہلنا اور بستر کا گرم ملنا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کیلکولیٹ کیا، اپنے دماغ کے ذریعے سے حساب لگایا، اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر یہ بات ابو بکر سے کہی کہ ابو بکر، میں راتوں رات آسمانوں پر گیا، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، میں نے رب کا دیدار کیا، میں نے اللہ سے ملاقات کی، میں جب آیا میرا بستر گرم ملا اور میرے گھر کی جو کنڈی تھی دروازے کی وہ مجھے ہلتی ہوئی ملی۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا قبل تو صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں نے قبول کر لیا، آپ نے سچ فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے قبول کر لیا۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، وہ عقل ہے۔ اسی وجہ سے عشق کا معیار بڑا ہوتا ہے۔ بھائی ہم نے جب آسمان کی بڑی بڑی خبروں کو مان لیا، ایک صحابی تھے نا، تو بازار کے اندر وہ صحابی کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص آ کے جھگڑا کرنے لگا، ایک یہودی تھا، وہ اگر کہنے لگا کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جو آپ کو قرضہ دیا تھا وہ میرا قرضہ مجھے واپس کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی میں تمہارا قرضہ دے چکا ہوں، میں تمہارا قرضہ واپس کر چکا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا گواہ کون ہے؟ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس جو یہ کہے کہ ہاں آپ نے میرا قرضہ واپس کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا بھائی گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب میں نے تمہیں پیسے دیے میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں۔ تو ایک صحابی آ گئے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی نے تجھے پیسے دے دیے۔ تو وہ اسے گواہی مل گئی، لہٰذا وہ چلا گیا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے شخص یہ بتا تو نے گواہی کیسے دی؟ تو تو اس وقت موجود نہیں تھا، تو نے تو پیسے دیتے ہوئے، قرضہ واپس کرتے ہوئے مجھے نہیں دیکھا تھا، پھر تو نے گواہی کیسے دی؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے بتایا جنت ہے میں نے مان لیا، آپ نے بتایا جہنم ہے میں نے مان لیا، آپ نے بتایا رب ہے میں نے مان لیا، آسمان کی بڑی بڑی خبروں کو جس کی زبان سے مان لیا ہو، یہ چھوٹی سی پیسوں والی خبر کو میں کیسے نہ مانتا؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صحابی کی گواہی آج سے 2 لوگوں کے برابر کر دی گئی ہے، اور اس صحابی کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند و بالا کر دیا۔ اور سائنس بھی اس بات کو اب ماننے کو تیار ہوئی ہے۔ بھائی سائنس بھی کیا کرتی ہے؟ سائنس تحقیق کرتی ہے، جو اس کو صحیح بات لگتی ہے اس پر وہ فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد پھر اور اگر کوئی تحقیق ہو جائے اور وہ تحقیق پہلی تحقیق سے معتبر ہو تو پہلی تحقیق کو سائنس والے خود اگنور کر دیتے، کہہ دیتے بھائی یہ تحقیق ہماری ٹھیک نہیں ہے، لہذا یہ تحقیق اب ہم بہتر مانتے ہیں۔ اس سے پہلے پوری زندگی سائنس یہ کہتی رہی، سائنسداں یہ کہتے رہے کہ جو سورج ہے
وہ اپنی جگہ پر ہے اور زمین گھومتی ہے. لہذا قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ کہ سورج چلتا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ وَالْأَرْضَ مِدَادًا کہ جو زمین ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا کہ پہاڑوں کو ہم نے زمین کا میخ بنایا ہے, میں نے زمین میں کیلوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑا ہے, لہذا زمین نہیں گھومتی ہے. اور سائنس پہلے کہتا رہا کہ زمین گھومتی ہے زمین گھومتی ہے, اب آ کے اس نے بھی رائے بدل دی, کہا کہ نہیں بھائی زمین نہیں سورج گھومتا ہے. تو اسی طرح سے سائنس بھی اپنی جو رائے ہوتی ہے اس کو بدلتی رہتی ہے. اسی طرح سے جب یہ بات لوگوں کا کہنا ہوا, سائنسدان کا کہنا ہوا کہ ہم چاند پر پہنچے, تو وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی چاند میں ہم نے ایک شگاف دیکھا, ہم نے ایک شگاف دیکھا, اس کے اندر وہ ایک ٹکڑا دیکھا, اس طرح سے دیکھا جیسے چاند دو ٹکڑوں میں بٹ کر پھر سے مل گیا ہو. تو ہم نے کہا یہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے نا بھائی, یہی ہے کہ نہیں ہے؟ آج تم اپنی تحقیق کے حساب سے دیکھو اور جا کر اپنی عقل کا استعمال کرو. ہم عشق والے لوگ ہیں, ہم بن دیکھے اپنی نبی کی بات کو مانتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو اشارے سے دو ٹکڑے کیا, جب چاہا تو مری ہوئی گوہ بولنے لگی, آپ نے حکم دیا تو ایک پیڑ چلنے لگا, جب آپ نے اشارہ کیا تو مردے زندہ ہوئے, جب آپ نے اشارہ کیا تو بوٹیاں بولنے لگی, جب آپ نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ کے آیا, جب آپ نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. ہم ان باتوں کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمیں عشق ہے, اور عشق کا معیار عقل سے بہت بڑا ہوتا ہے. سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے, ہم اور آپ بہترین اپنے کپڑوں اور لحاف کا انتظام کر رہے ہیں. آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہر سال یہ غریبوں کی امداد کرتی ہے, غریبوں کو کمبل تقسیم کرتی ہے تاکہ غریبوں کے بھی بچے آرام سے سردیوں کی راتیں بسر کر سکیں. لہٰذا ہماری آپ سے درخواست یہی ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان غریب بچوں اور ان غریب لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے رہیں جو سردی سے اپنی راتیں بہت دشواری کے ساتھ گزارتے ہیں. اور ہم سب مل کر یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سردی میں آنے والی ٹھنڈ میں کسی کو بھی ہم اس طرح سے ٹھٹرتا ہوا سونے نہیں دیں گے. لیکن اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ آپ کی امداد سے ہی ہم اس طرح سے بڑی طور پر امداد کر سکتے ہیں. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اسکرین پر آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے, اس پر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں. تو کم سے کم ایک کمبل آپ اپنے غریب بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیں. صدقہ اور امداد تو تمام لوگ کرتے ہیں, لیکن ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے, یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے. تو اس لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر طرح سے غریبوں کے کام آتی ہے. تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ بالکل بھی دیری نہ کریں, زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں.